حضور کے اصحاب کا ذکر اب جو ہے نا ہم یہاں تک پہنچ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے اصحاب تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب ملک میں مکہ میں تشریف لائے تو زمانے میں انہوں نے دعوت تبلیغ کی. مکہ میں رہے 13 سال انہوں نے مکہ میں تبلیغ کی اور بہت تھوڑے سے لوگ تقریباً 100-150 کے قریب لوگ ان کے بات پہ ایمان لائے, مسلمان ہوئے, اسلام قبول کیا. تو وہ اصحاب ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں. تو انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی. حضور کے اصحاب نے بہت بڑی قربانیاں دی, بہت زیادہ قربانیاں دی. اس میں بہت اصحاب تھے, بہت زیادہ تھے. جب آخری حضور نے پورے 23 سال محنت کی, حضور نے اسلام کی 23 سال محنت کی, اس وقت وہ بڑھتے تقریباً 1,24,000 ہو گئے. 1,24,000 صحابی حضور کے آخری خطبہ میں, جو آخری مرتبہ حضور نے خطبہ دیا حج کا, اس ٹائم پہ 1,24,000 موجود تھے. اتنے زیادہ ہو گئے. وہ سارے صحابی ہیں, اس میں جو بڑے بڑے جلیل القدر ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساتھ بہت محنت کی, بہت تکلیف کی, بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی اور بہت مدد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی. وہ بڑے بڑے صحابی ہیں. اس کے اندر جو ہے 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ بولتے. اس کے اندر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اس کے اندر ہے چاروں خلیفہ کے بعد ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ, طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ, ابو عبیدہ بن جراح اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ سارے صحابہ ہیں. یہ 10 صحابی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی. اور اس کے علاوہ بہت سارے صحابی ہیں, سب کے اوپر اللہ کی رحمت اور سب سے اللہ راضی ہو. سارے صحابی حضور کے, انہوں نے بہت زیادہ تکلیف اٹھائی اور بہت اسلام کی مدد کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. تو وہ سارے صحابی جو ہے وہ حضور کے ساتھ رہے, حضور کی مدد کی. اور حضور کے جو زندگی ہے, حضور کی جو زندگی ہے اس کی بھی, حضور کی سیرت جس کو بولتے ہیں, بایوگرافی, وہ بھی مسلمانوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے. جب تک حضور کی بایوگرافی نہیں پڑھیں گے ہم کو اسلام کے بارے میں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کی پیدائش سے لے کے تو ان کے انتقال تک وہ پوری باتیں پڑھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے, ایک بڑے اور شریف خاندان میں پیدا ہوئے. بہت زیادہ دولت مند تو نہیں تھے مگر مکے کے شیخ مانے جاتے تھے. مکہ کے جو شیخ تھے اور سردار تھے مکہ کے, ان خاندان میں سے تھے, قریشی خاندان میں سے تھے, ہاشمی خاندان میں سے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے, اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یہودی ہے, موسیٰ علیہ السلام ہے, اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں یہ عرب لوگ ہیں, عربی لوگ ہیں. اور عربیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہے. تو یہ تاریخ حضور کی, یہ مختصر سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی بھی پڑھنا ضروری ہے. اس سے بھی ہم کو پتہ چلتا کہ حضور کی بایوگرافی سے ہم کو اسلام سمجھ میں آئے گا اور مسلمانوں کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں بھی ہم کو گائیڈنس ملیں گی. اس میں گائیڈنس کیا ملیں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اکیلے پہلی بار انہوں نے جب نبوت کا دعویٰ کیا, جب وہ پیدا ہوئے ان کے کیا حالات تھے, جب وہ جوان ہوئے, جب بڑے, جب ان کی عمر 40 سال ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہدایت کے لیے اور پیغمبر بنایا اور انہوں نے پھر اپنے اسلام کی تبلیغ کی. اس کے بعد نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. حضور کی عمر 40 سال ہونے کے بعد نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ 13 سال وہ مکے میں انہوں نے جد و جہد کی. وہ 13 سال بہت زیادہ تکلیف کے تھے. مسلمان اس زمانے میں جو غیر مسلم تھے, اس زمانے میں جو عربی لوگ تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امت تھے اور جو مکے کے جو لوگ تھے, تو انہوں نے اس کی مخالفت کی. وہ لوگ اس زمانے تک بہت زیادہ گمراہ ہو چکے تھے عربی لوگ اور بتوں کی پوجا کرتے تھے. کعبہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت کے لیے ایک مسجد بنائی تھی. حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ ایک مسجد بناؤ میری عبادت کے لیے, اور اسماعیل علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ مسجد بنائی اور لوگوں کو پکار کے بلایا, اذان دی, لوگ اس زمانے کے لوگ آئے وہاں, وہ لوگ عبادت کرتے تھے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد اور پیغمبروں کے اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے انتقال کے بعد وہ جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی اور باقی جو لوکل جو عرب تھے وہ مکے میں اور وہ عرب میں رہتے تھے, تو وہ ان لوگ بعد میں وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور بتوں کی پوجا کرنے لگے. اطراف کے جو ملک تھے, عرب کنٹری کے اطراف بہت سارے ملک تھے, مصر تھا, فلسطین تھا اور عراق تھا, ایران تھا, ترکی تھا, یہ سارے ملکوں کے لوگ بت پرست تھے. وہاں کے لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے. عرب لوگ تاجر تھے, مسالے
اور خوشبوؤں کی چیزیں، عود یہ وہ جلانے کی چیزیں، کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں لا کے بیچتے تھے دنیا کے مختلف ملکوں سے. جیسا آج دبئی ہے، دبئی سینٹر ہے پورے تجارت کا، پورے دنیا کی سی چیزیں وہاں آتی ہیں، بکتی ہیں اور وہ بیچی جاتی ہیں وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. ویسے ہی وہ سینٹر تھا مکہ اور عرب علاقے کہ پورے دنیا میں وہ عرب لوگ تجارت کو جاتے تھے سامان تو وہاں جا کے انہوں نے دوسرے کے حالات بھی دیکھے. دوسرے ملکوں میں مورتیوں کی پوجا ہو رہی ہے، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، ان کے فلاں خداؤں کی پوجا ہو رہی ہے، تو انہوں نے بھی اپنے پاس اپنے خدا بنا لیے اور پوجا کرتے تھے. اور مکے میں کعبے کے اندر 360 بت رکھ دیے تھے انہوں نے. جتنے قبیلے تھے کعبے اس کے اطراف، مکے کے اطراف 360 قبیلے تھے اور ہر قبیلے کے ایک ایک بت انہوں نے اس کے اندر کعبے میں رکھ دیا تھا. یہ حضور کے زمانے کی بات تھی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی، اسلام کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی دعوت یہ تھی کہ اللہ ایک ہے، یہ سارے خدا جو تم کو مان رہے ہو کوئی خدا نہیں ہے بلکہ اس کائنات کا بنانے والا اور انسانوں کا خدا ایک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو مکے کے لوگ ان کے مخالف ہو گئے، ان کی دشمنی کرنے لگے اور ان کو بہت ستایا. اس کی بہت بڑی تاریخ ہے. 13 سال تک ان کو مختلف قسم سے ستایا. ان کے خلاف سازشیں کی، ہر قسم کی سازشیں اور کنسپیریسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور جو مسلمان ہوئے تھے چند لوگ ان کے خلاف کی. ان کو بہت تکلیفیں دی، ان کو ہر قسم کی تکلیفیں دی، ان کو نوکریوں سے نکالا. جو لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے وہ اپنے پاس کی نوکری سے ان کو فارغ کر دیتے تھے. جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے تو ان کی بدنامی کرتے تھے. وہ جو لوکل عربی لوگ تھے جہاں بازار لگتے تھے، عکاس کا بازار لگتا تھا اور جو بھی بازار لگتے تھے زمانے میں، وہ بازاروں میں جا کے اسلام کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی کرتے تھے عرب لوگ. یہ ایسا پاگل آدمی ہے، فلاں ہے، یوں ہے، تیوں ہے، یہ لوگ ایسے ہے، فلاں ہے، ایسی بدنامی کرتے تھے. اور ہر قسم کی سازش کی، تکلیفیں دی، سزائیں دی، قتل کیا، اذیتیں دی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے خاندان کو اور کچھ مسلمانوں کو شعب ابی طالب بول کے ایک جنگل ہے وہاں مکے میں، اس کے اندر قید کر دیا، اس کے اطراف پہرا لگا دیا اور اس کے اندر ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا. نہ وہاں پہ دوائیں تھی، نہ کھانے پینے کا انتظام تھا. 3 سال تک وہ لوگ وہاں اندر قید رہے. تو ایسا بھی کیا. اس کے بعد جو بھی تکلیفیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے اسے نجات دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بول کے ایک سٹی ہے وہاں پہ ہجرت کی، وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور حضور کی مدد کی. مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور وہاں جانے کے بعد وہاں کے لوگوں نے ان کی عزت کی، ان کی جو ہے تو اسلام قبول کیا اور اسلام کو عروج حاصل ہوا اور اسلام کے قاعدے قانون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں لاگو کر کے دکھا. یہ میں نے مختصر بتا دیا. یہ اس لیے بتایا کہ اب اس میں 2 دور ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کی زندگی کے 2 دور ہیں، ایک مکی دور، ایک مدنی دور. مکی دور ہے جو مکے میں مسلمان اور اسلام پریشان تھا، ہر طریقے سے سازشیں تھی اور اسلام کے دشمن مسلمانوں کے اور اسلام کے دشمن رہے. یہ مکی دور ہے. اور مدنی دور یعنی مدینے کا دور، مدینے میں اسلام کو عروج حاصل ہوا، طاقت حاصل ہوئی، حکومت حاصل ہوئی اور معاشرے میں ایک قانون اور ایک لا اینڈ آرڈر قائم ہوا، ایک اچھا معاشرہ بنا، ایک اچھی سوسائٹی بنی. یہ 2 دور ہیں. یہ دو دور اصل میں 2 دور جو ہے اس لیے ہے اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے پورے تا قیامت تک حضور کی زندگی کے ہر موقع، ہر لمحہ ہمارے لیے ایک عبرت اور ہمارے لیے ایک سیکھنے کا اور ہمارے لیے کرنے کا ایک موقع فراہم کیا. حضور کی زندگی کے ہر دور، ہر لمحہ ہمارے لیے ایک سبق ہے. مکہ کا دور بھی ہمارے لیے سبق ہے، مدینے کا دور بھی سبق ہے. اب ہمارے دنیا میں جب انسان مسلمان، اگر مسلمانوں کے پاس کمزوری ہے، طاقت نہیں ہے، دنیا میں وہ کمزور ہے، ذلیل ہے اور غیر مسلموں میں گھرے ہوئے ہیں، تو سمجھنا ہم مکی دور میں ہیں. اب ہم جو ہے وہ کام کرنا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابی، ان کے اصحاب مکے میں کرتے تھے. جب مکے میں تھے تو وہ کیا کرتے تھے، وہ ساری باتیں اب ہم پہ لاگو ہے جب ہم کمزوری میں ہیں اور مغلوب ہیں اور کفار اور مشرکین کے کنٹرول میں ہیں. جب ہم سمجھنا ہم مکی دور میں ہیں تو ہم وہ کام کریں. جب اللہ تعالیٰ ہمیں قوت دے یا جن ملکوں میں جہاں پہ مسلمان غالب ہیں، جہاں پہ مسلمانوں کی حکومتیں ہیں اور جہاں اسلام آزاد ہے، وہاں پہ وہ سمجھو وہ مدنی دور میں ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے وہ کام کرنا چاہیے جو مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. اچھا معاشرہ قائم کرنا چاہیے، اچھی ہدایت کرنا چاہیے اور ایک مثالی معاشرہ قائم کر کے دنیا کو دکھانا چاہیے. یہ جو دنیا میں جو غیر مسلم ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، اصل میں سب اللہ کے بندے ہیں. اللہ کسی بھی بندے کا دشمن نہیں ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. اللہ کے لیے سارے انسان برابر ہیں، اللہ کے لیے سارے انسان برابر ہیں. شیطان یہ ایسا چیز ہے جو انسانوں کا دشمن ہے، مسلمانوں کا بھی دشمن ہے، انسانوں کا بھی دشمن ہے. مگر اللہ تعالیٰ کسی کا دشمن نہیں ہے، مسلمانوں کا بھی دشمن نہیں ہے، غیر مسلموں کا بھی دشمن نہیں ہے. اللہ کے لیے تو سارے انسان برابر ہیں.
اس لیے ہم لوگ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے، ایک موقع ملا ہے کہ ہم اپنا جہاں پہ ہم لوگ کمزور ہیں تو ہم ہمارا ایک مثالی معاشرہ بنائیں، اور کمزور ایسے ملکوں میں جہاں پہ ہم غیر مسلموں کے انڈر میں ہیں وہاں پہ ایک ہم ایسا مثالی معاشرہ بنائیں، مثالی سوسائٹی بنائیں جہاں پہ دیکھنے لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان ایسی اچھی قوم ہیں، اور جو اپنے ظلم میں رہنے کے بعد بھی ایسا رہتے، اور جہاں پہ ہماری حکومتیں ہیں مسلمانوں کی، جہاں پہ اسلام غالب ہے، جہاں پہ اسلام آزاد ہے، وہاں پہ ایسا معاشرہ بنانا چاہیے کہ غیر مسلم جو دنیا کے ہیں وہ دیکھ کے سمجھنا چاہیے، ان کو لیے ایک نمونہ ہونا چاہیے کہ اسلام یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی خوبیاں ہیں، اور ان کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ ہم میں کیا برائی ہے۔ جب ہم ایک اچھا ماڈل پیش کریں گے، ایک اچھا معاشرہ، اچھی سوسائٹی پیش کریں گے تو لوگوں کو اپنی برائیاں خود نظر آئیں گی۔ جب تک ہمیں کوئی اچھی چیز نہیں پیش کریں گے تو ان کو اچھی بری میں کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ جیسے ہمارے لیے بھی مثال دے رہا ہوں میں کہ اگر دنیا میں شکر نہیں ہوتی، کوئی میٹھی چیز نہیں ہوتی، شہد اور گڑ نہیں ہوتا تو ہم کو مٹھاس نہیں معلوم ہوتی، یا تیز چیز نہیں معلوم ہوتی، یا کھارا نہیں معلوم ہوتا، مزے کا فرق نہیں۔ مگر دنیا میں مٹھاس ہے، اللہ تعالیٰ نے شکر پیدا کیا، شہد پیدا کیا، اس کی وجہ سے ہم کو باقی سب چیزوں میں مزہ معلوم ہے، کھارا بھی معلوم ہے، تیز بھی معلوم ہے، مرچی کا بھی مزہ معلوم ہے، اور کڑوا بھی معلوم ہے، اس لیے کہ مٹھاس ہے۔ ویسے اسلام اور ہم مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ ہم جہاں بھی ہیں، یا تو ہم مکی دور میں ہیں یا مدنی دور میں ہیں، ہم اپنے عمل سے اور اپنی سوسائٹی سے یہ ثابت کریں کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ ہم جب مغلوب ہیں، کفار و مشرکین کے کنٹرول میں ہیں، تو ہم ایسے رہنا چاہیے کہ کفار و مشرکین کو لگے، ہم پہ جو غالب ہے ان کو یہ لگے کہ اچھا معاشرہ ایسا ہوتا ہے، اچھا مذہب ایسا ہوتا ہے، اچھا دین ایسا ہوتا ہے، اچھی تعلیمات ایسی ہوتی ہے، اچھی اللہ کی ہدایت ایسی ہوتی ہے، اور صحیح ہدایت ایسی ہوتی ہے، یہ معلوم ہو جائے، ایسا معاشرہ ہم بنانا چاہیے کہاں پہ؟ جہاں پہ ہم مغلوب ہیں۔ مگر جہاں پہ ہم غالب ہیں، جہاں پہ ہماری حکومتیں ہیں، جہاں پہ اسلام غالب ہے، وہاں پہ ایسا نظام لگانا چاہیے، ایسا معاشرہ بنانا چاہیے، اور ایسی سوسائٹی بنانا چاہیے کہ جو دنیا کے دوسرے جو غیر مسلم ملک ہیں، جہاں پہ انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کی ہوئے کفر اور شرک کی، ان کو شرم آنا چاہیے دیکھ کے کہ دیکھو یہ اچھا معاشرہ ایسے ہے، اچھے قوم یا اچھے ملک ایسے ہیں، وہاں پہ یہ اچھائی ہے، اور ہمارے یہ ملک ہے یہ برائی ہے، ان کو یہ نظر آنا چاہیے۔ تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور اس کے جو دو دور، اور اپنے مسلمانوں کے لیے اس کے اندر ہمیشہ سبق ہے۔ وہ دور ایسے نہیں ہے تاریخ میں پڑھنے کے لیے کہ حضور کی مکی دور تھے یا مدنی دور تھا، ہم پڑھ کے تاریخ میں سے گزر جاتے، وہ دور پڑھ کے گزرنے کے نہیں ہے، بلکہ اس پہ ہم غور کرنے، اس پہ عمل کرنے، اور اس کی قیامت تک کے لیے ہمارے لیے اس میں سبق ہے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم